جو سوال آپ نے پوچھا ہے، بات یہ ہے کہ ہماری سمت بالکل صحیح نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اس ملک کی اصل دولت جو ہے وہ اس کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے۔ آج کی دنیا جو ہے وہ علم کی دنیا بن چکی ہے، قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی گئی ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت جو ہے ترقی کے لیے وہ جو نالج ہے، جو علم ہے، اس کے وسائل ہیں، اور ایک علم پر مبنی معیشت، ایک نالج اکانومی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا لازمی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس غربت کے بھنور میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے اس سے ہم نکلیں۔ تو پاکستان کی تقریباً 65% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس۔ ہمیں اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن، ان کے اوپر زور دینا ہوگا، اور یہ صرف لپ سروس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے الفاظی طور پہ ہم تقاریر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بہت اہمیت ہے اس کی۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اطراف میں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ چھوٹا سا ملک دیکھیں، سنگاپور، آبادی کراچی سے 1/4، کوئی 55 لاکھ کی آبادی۔ پچھلے سال کی ایکسپورٹس جو سنگاپور کی تھیں 390 ارب ڈالر، پاکستان کی ایکسپورٹس کوئی 35 ارب ڈالر، اور سنگاپور جو 50 گنا کم ہے آبادی میں پاکستان سے، اس کی ایکسپورٹس 390 ارب ڈالر۔ کیا وجہ؟ لیڈرشپ، لی کوان یو، اور پھر یہ تہیہ کہ ہم اپنا سارا زور جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی طرف، جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور پھر اس کے جو لنکیجز ہیں صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ۔ کیونکہ جو اگر ایک سینٹنس میں میرے سے کہا جائے کہ ایک فقرے میں آپ کہیں کہ پاکستان کی جو نیشنل پالیسیز ہیں ان کی سمت کیا ہونی چاہیے، تو میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، آپ میں یہ قابلیت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ ہائی ٹیکنالوجی گڈز جو ہیں ان کو یہاں پہ ان کی صنعتیں لگائیں اور ان کو ایکسپورٹ کر سکیں، کیونکہ سارا اس جو پیسہ ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی گڈز کے اندر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے ممالک جیسے سنگاپور ہے یا کوریا ہے یا ویتنام ہے، یہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے